اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے. شکر خدا بجا لانے کے بہترین طریقوں کے سلسلے کا درس نمبر 2. یہ بات بیان ہوئی تھی کہ پوری زندگی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے گزر رہی ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتیں سے استفادہ ہو رہا ہے. یہ زبان، یہ جو ہمارے دانت ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر گھس گئے ہیں، لیکن زبان اللہ کی ناشکری کرتے نہیں تھک رہی. کیا ایسے طریقے انداز اختیار کریں کہ اللہ کا شکر جس حد تک بھی ممکن ہو، ممکن تو ہے نہیں اصلاً، لیکن جس قدر بھی ہماری بساط کے مطابق ممکن ہو، کیسے ادا کیا جائے. شکر کے متعلق ایک بات علماء اور رفاع بیان کرتے ہیں کہ شکر پروردگار جو ہے یہ حافظ بھی ہے اور جالب بھی ہے. حافظ کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ شکر خدا نعمتوں کا ادا کرتی ہیں تو اس سے اس نعمت کی حفاظت ہوتی ہے. یعنی آپ نے جب شکر خدا ادا کیا کسی نعمت کا، اب اس نعمت کی حفاظت ہوگی اور وہ نعمت آپ سے زائل نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں حافظ ہونا، نعمتوں کا حافظ ہونا. اور جالب کہتے ہیں کہ یہ مزید نئی نئی نعمتوں کو کھینچ کر لے کر آتا ہے شکر پروردگار. یعنی آپ بھی حیران ہوتی ہیں کہ ارے میں تو اس کا استحقاق بھی نہیں رکھتی تھی، میرا تو حق بھی نہیں تھا، یہ کہاں سے میرے پاس یہ نعمت آ گئی. یعنی نئی نئی نعمتوں کو کھینچ کر لانے والی چیز ہے شکر پروردگار. یعنی شکر حافظ بھی ہے، حفاظت بھی کرتا ہے جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں ان کی، اور جالب بھی ہے، یہ نئی نئی نعمتوں کو بھی کھینچ کر لے کر آتا ہے. شکر کو کہا جاتا ہے یہ خود ایک مستقل عبادت ہے. یعنی کوئی آپ کا ارادہ نہیں ہے، کچھ نہیں، بس ایسے ہی اگر آپ مثلا الحمدللہ کی تسبیح اگر پڑھ رہی ہیں، ویسے ہی آپ شکران للہ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، یا ویسے ہی اپنے منہ سے کلمات یہ نکال رہی ہیں، تب بھی ایک مستقل عبادت ہے. جس طریقے سے استغفار کے لیے کہا جاتا ہے کہ استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا، مثلا بالفرض امکان تو ہے نا اس بات کا، کوئی شخص کوئی گناہ نہ کرے، ایک گناہ بھی اس کے ذمے نہیں ہے، تب بھی کیا وہ استغفار نہیں کرے؟ ہمیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں تو ان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم جب بھی کسی محفل سے اٹھتے تھے تو بھی استغفار کرتے تھے. ایک ایک دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. وہ تو مقام عصمت کبریٰ کے اوپر فائز تھے، تو پھر استغفار کس چیز کا؟ تو استغفار بجائے خود ایک مستقل عبادت ہے، چاہے اگر کوئی شخص گناہ کرے یا نہ کرے. اسی طریقے سے شکر بھی بذات خود ایک مستقل عبادت ہے. تو اس مسلسل آپ کے لیے اس کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری رات قیام میں کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا کہ قم اللیل الا قلیلا، اے رسول آپ رات کو ذرا کم قیام کیا کریں. ہمیں تو پسندیدہ شمار کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی عبادت زیادہ کریں، رسول اللہ کو کمی کا کہا جا رہا تھا. اور پیغمبر اکرم کی جب ازواج یہ ان سے فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں، اس قدر قیام میں آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں راتوں کو، تو رسول اللہ کیا فرماتے تھے؟ کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قیام اللیل جو پوری رات عبادت کرتے تھے، پیغمبر نے خود اس کی وجہ بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. تو یہ پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے بھی نمونہ عمل ہے. اچھا، اب مختلف ہم ذکر کر رہے تھے اللہ کی نعمتوں کا جسے ہم احساس بھی نہیں کر رہے ہوتے. اب بڑھاپے کی نعمت کا شکر
لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ تو بوڑھا ہونا بہت ہی اپنے لیے ایک عیب کی بات سمجھتے ہیں، خواتین تو کبھی پسند ہی نہیں کرتی کہ ان کے لیے کبھی بھی اس قسم کی بات بیان کی جائے. تو لیکن یہ اللہ کی اس قدر عظیم نعمت ہے کہ کوئی شخص خود سمجھے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بچپن کے زمانے میں انتقال کر گئے، کتنے ایسے ہیں کہ جو جوانی کے ابتدائی دور میں انتقال کر گئے، جوانی میں آگے کے مرحلوں میں انتقال کر گئے، بڑھاپے میں کتنے کم لوگ پہنچ پاتے ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو اس تک پہنچایا ہے تو کس قدر اس کی نعمت ہے کہ اس نے آپ کو اب تک زندہ رکھا، ورنہ اس سے پہلے کہیں اگر انسان اپنے قرب و جوار میں نگاہ ڈالے. کبھی کبھار میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جتنے میرے ساتھ افراد مختلف ماضی میں تھے، کون کون دوست انتقال کر گئے، کون سے رشتہ دار انتقال کر گئے، کبھی انسان واقعی سوچے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، یعنی میں زندہ ہوں. اگر کوئی شخص بڑھاپے کے عالم میں ہے تو اپنے آپ کو سوچے کہ میں اللہ نے مجھ کو اب تک باقی رکھا ہے. بوڑھا ہونے کے کیا معنی ہیں؟ یعنی آپ ابھی تک عبادات انجام دے سکتے ہیں، ابھی تک آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نامہ اعمال آپ کا کھلا ہوا ہے، جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، توبہ استغفار کر سکتے ہیں. یعنی ساری چیزیں آپ کے اس کے جو پارسل ہے اس کا پورا اس کے اندر موجود ہے. اور یہ بھی روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص اسلام کے احکام پر کاربند رہتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچا تو اسے قیامت میں نور ملے گا. یعنی پھر کوئی ظلمات نہیں ہے اس کے لیے، پھر کوئی اس کو نور ہی نور وہاں پر ملے گا. یعنی یہ جو انسان کے واقعتاً سفید بال ہیں، روایات یعنی جو بوڑھا ہو گیا ہے، یعنی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بوڑھا شخص جب مرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے اس کے سفید بالوں کو دیکھ کر کہ اس کے اوپر عذاب نازل کرے. تو بہرحال یہ ایک نعمت ہے بڑھاپا، یہ اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ ہمارا ارادہ ہے، اگرچہ خواتین اس پہ اعتراض کریں گی، مجھے بار بار بطور مزاح بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے لیے تو یہ ہے ہی نہیں مسئلہ کہ خود بڑھاپے کے زمانے کے فقہی احکام، اس کی ایک خاص اخلاقیات، بڑھاپے کی پروگرامز کیا ہیں، اس بڑھاپے کی زندگی کو کیسے گزارا جائے. عام طور پہ سوچتے ہیں بس اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بس بستر پہ لیٹے رہیں گے، ٹی وی دیکھتے رہیں گے، اٹھ کے ادھر ادھر اخبار میگزین پڑھ لیں گے. نہیں، ایک بہترین آپ کے پاس پروردگار نے ایک نعمت دی ہے، اس کو کیسے گزاریں اس پہ ہمارا ایک پورا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اس کے فقہی احکام، اخلاقیات، اس کے پروگرام سارے آپ کو بتائیں. تو بہرحال یہ ایک بڑی وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمت، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے بڑھاپے کی منزل تک پہنچایا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف سب کے سب بوڑھے تھے لیکن اللہ نے ان کی ایمان کی بنا پر انہیں نوجوان کہا ہے. یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے وہ جوان ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اصحاب کہف اگرچہ بوڑھے تھے لیکن قرآن نے جوان ان کو کہا، یعنی ان کے کردار، ان کے عمل صالح کی بنیاد پر وہ جوان تھے. اچھا، اب خاندان میں دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص اپنے خاندان میں ایسا ہی ہے جیسے کسی امت میں نبی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ، اب امت میں نبی ہونا ایک کتنا بڑا ایک لحاظ سے درجہ ہے، اپنے خاندان میں اس کی حیثیت یہ ہے. اچھا، اس میں دو پیغامات ہیں. ایک تو یہ کہ اس بوڑھے کو بے توقیر نہ کیا جائے بلکہ اسی طریقے سے اس کا عزت و احترام کیا جائے جیسے ایک نبی کا کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ خود اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھ کے گھر میں لڑائی فساد دنگے اور یہ سب نہ کرواتا رہے. اس کا کام ہے اصلاح کرنا. نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا، ان کو امر بالمعروف کرنا، انہیں گناہوں سے بچانا، واعظ و نصیحت کرنا، ان کو بہترین اور نیکی کی باتیں بتانا، یہ اس کا کام ہے. اب اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے رہے جیسے اپنے خاندان میں نبی، کسی امت میں نبی کی طرح سے، یعنی یہ تمام کام وہ انجام دے. تو کتنا بڑا مقام اس کو اللہ نے دیا ہے. اب اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ وہ تمام ان کاموں کو انجام دے جس طریقے سے ایک امت میں نبی انجام دیتا ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بوڑھوں کا کوئی نہ کوئی رول رہ گیا ہے. اب مثلا ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی دادی، نانا، نانی بچوں کی کوئی مذہبی اس کے اندر کوئی رول پلے کریں. ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں اور وہ کوئی خاص اپنے اس کے اندر دخل نہیں دے رہے ہوتے زندگیوں میں، ایک ارریلیونٹ سا ہو جاتے ہیں وہ اپنے.
اولادوں اور اولادوں کی اولادوں میں، بس ایک ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ بس یہ بستر پہ ان کو لیٹے رہنا، ادھر ادھر ساتھ لے گئے کسی جگہ، یعنی کوئی خاص رول ان کا نہیں ہوتا ہے۔ تو بڑھاپے کی نعمت اگر کسی کو ملی ہے، اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے گزارے کہ جس طریقے سے ایک امت میں نبی گزارتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ ایک حدیث کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے برابر ہے، ایسے ہی جیسے اللہ کی انسان عزت کرے۔ بوڑھے شخص کو خود سمجھنا چاہیے کہ تمہیں اس قدر تو یعنی تمہاری عزت اللہ کی عزت جیسی قرار دی گئی ہے، تمہارا رتبہ ایسا ہے جیسے امت میں نبی ہوتا ہے، تو اب تم اپنے کردار کو اور اس کو شخصیت کو ایسا بناؤ، اور ابھی سے سیکھیں آپ کہ جب عمر کے اس درجے کے اندر پہنچیں کہ جب آپ کو بوڑھا یا بزرگ کہا جائے تو آپ کو اپنی ذمہ داریاں پتہ ہوں۔ یہاں اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ بوڑھے جو ہے نا اپنا ایک وقت اور ٹائم پاس کر رہے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بڑھاپے کی نعمت کسی کو ملے تو اس کو اللہ کی مکمل اطاعت میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، اور فتنہ و فساد سے دوسروں کو بھی بچائے، خود بھی بچے اور سارے وہ کام انجام دے۔ اچھا اب دیکھیے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شکر کی مقدار ہے اور شکر کی جو نعمت ہے اس کو لامتناہی کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے، یعنی انفائنائٹ، انڈیفینٹ، یعنی اس کو کس طریقے سے ہم اس طرح سے لے کر جائیں۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ شکر ادا کرتا ہے وہ نعمت کو دائمی یعنی باقی رہنے والا بناتا ہے۔ یعنی اب آپ کو نعمت کو اپنے پاس ہمیشہ رکھنا ہے تو کوشش کریں کہ ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا، وہ نعمت ہمیشہ یعنی اس پہ کوئی زوال نہیں آئے گا، کیونکہ اوپر امیر المومنین نے اسی حدیث میں فرمایا جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا اس کو نعمت کے زوال کے ذریعے سزا دی جاتی ہے۔ آپ نے دعائے کمیل کے اندر بھی جو ہے وہ یہ جملہ پڑھا ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگار میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو آئی ہوئی نعمتوں کو واپس لے جاتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان کو نعمت ملتی ہے لیکن پروردگار اسے چھین لیتا ہے، تو کیونکہ شکر تم ادا نہیں کر رہے ہو اس وجہ سے اس کو زوال نعمت کی سزا دی جاتی ہے۔ جو ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے وہ اپنی نعمت کو دائمی بنا لے گا، اب اس سے کبھی چھوٹے گی نہیں نعمت۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اچھا اس کے لیے پھر ہمیشہ کوشش یہ کرے کہ وہ الحمدللہ کہتا رہے۔ ایک دفعہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ ایک امام معصوم تھے، وہ جا رہے تھے، نہیں بلکہ اس روایت میں یہ ہے کہ امام کی کوئی سواری کھو گئی، اونٹ یا مثلا کوئی خچر یا جو زمانے میں گھوڑا وغیرہ جو سواری ہوتی تھی امام کی کھو گئی۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر میری سواری مجھے واپس مل گئی تو میں اللہ کی سب سے بہترین حمد کروں گا۔ اچھا کچھ ہی دیر بعد وہ سواری مل گئی تو سب اصحاب متوجہ تھے کہ امام سب سے بہترین حمد کیا کرتے ہیں، تو امام نے صرف ایک جملہ کہا الحمدللہ، یعنی ایک بہترین حمد جو امام نے خود فرمایا کہ اگر میری سواری مل گئی تو میں اللہ کی سب سے بہترین حمد کروں گا۔ یعنی اگر آپ دماغ میں مختلف جو نعمتیں ہیں ان کو لائیں اور اگر ایک مرتبہ بھی اگر آپ صرف الحمدللہ کہہ دیں تو وہ بہترین حمد شمار ہوتی ہے۔ خود امام معصوم نے بات فرمائی ہے، اور یہ بھی پیغمبر نے بات فرمائی کہ اگر مثال کے طور پر دنیا ایک لقمہ بن جائے اور ایک مومن اسے کھا کر صرف الحمدللہ کہہ دے تو اس کا یہ کہنا اس کے لیے دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر، یعنی فقط اتنا سا صرف الحمدللہ کہنا، اور پوری دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ایک لقمہ بنا کر انسان کھا کے اور الحمدللہ کہے تو ان سب نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ الحمدللہ جو اس طرح سے کہنا یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمیں تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں ہر نماز کے بعد اس کی تاکید ہے ہی، اور اس کے اندر 33 مرتبہ ہر مرتبہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو آپ خود سوچیں کہ دن میں کتنی دفعہ 160 170 دفعہ جتنا بھی بنتا ہے کم سے کم اتنا تو آپ الحمدللہ کہتی ہیں۔ اب جب کبھی بھی تسبیح حضرت زہرا پڑھنا شروع کریں اور الحمدللہ پر آئیں تو تمام نعمتوں کا ایک دماغ میں ایک خاکہ سا لے کر آئیں کہ جتنی بھی پروردگار نے مجھ کو نعمتیں دی ہیں یہ سب میں اس کی شکر گزاری کے طور پر الحمدللہ کہہ رہی ہوں، کیونکہ بہترین حمد شمار ہوتی ہے۔
اسی طرح سے یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ الحمد للہ کما ہوا اہلہ، یعنی اب ہم اللہ کی سب سے بہترین حمد کیسے کریں؟ تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پروردگار تیری حمد کرتے ہیں کما ہوا اہلہ، جس کا تو اہل ہے، یعنی ایسی نعمت ایسی حمد جس کا تو اہل ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ تو کس کا اہل ہے، وہ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ تیری شان اتنی اعلیٰ اور رفع ہے کہ ہم تیری اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں شان تک. جس قدر بھی جس شان کی حامل حمد کا تو سزاوار ہے، تجھے بھیجنی چاہیے، وہ تیری شان میں ہم پیش کر رہے ہیں. تو الحمدللہ کما ہوا اہلہ یہ بھی کہا جاتا ہے. اور ایک اور ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی نعمت یاد آئے، یعنی کوئی پرٹیکولر خاص ایک نعمت کا شکر آپ کو ادا کرنا ہے جو آپ کے دماغ میں آئی، تو آپ الحمدللہ علی ہذہ النعمہ، پروردگار عالم کی حمد، اس مخصوص نعمت کے اوپر میں اللہ کی حمد کرتا ہوں یا حمد کرتی ہوں، یہ والا جملہ بھی آپ اس میں کہہ سکتی ہیں. تو ایک تو ہے کہ الحمدللہ اپنے تمام نعمتوں کے لحاظ سے دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ کما ہوا اہلہ ویسے ہی آپ نے کہا، یا مثلا الحمدللہ علی ہذہ النعمہ، یہ اس وقت خاص طور پر جب آپ کو کوئی ایسی پرٹیکولر اللہ کی نعمت یاد آئی جس کی شکر گزاری کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہو، تو اس وقت یہ والا جو کلمہ ہے زبان سے نکالیں، الحمدللہ علی ہذہ النعمہ، اس مخصوص نعمت کے اوپر میں تیری حمد بجا لاتی ہوں، یہ کہا جائے. اور جبھی لئن شکرتم لازیدنکم، جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. تو یہ مسلسل نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ اسی نعمت ہی کی بقا آپ کو ملتی ہے، بلکہ جبھی اب نے اس سے پہلے کہا کہ یہ جالب بھی ہے، یہ نئی نئی نعمتوں کو بھی کھینچ کے لاتا ہے. اس میں مسلسل اضافہ یہ خیال اور یہ جذبہ آپ کے اندر اگر خدا کی نعمتوں کے شکر کا پیدا ہو جائے تو نئی نئی نعمتوں کو آپ کے پاس لے کر آئے گا، اس میں اضافوں سے اضافہ تر ہوتا چلا جائے گا. یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے قرآن کے اندر، اور وہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا ہے کبھی بھی. تو بہرحال اگر تم شکریہ ادا کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، ہم اس میں مسلسل اضافہ کرتے رہیں گے. اور امام حسین علیہ السلام بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ گزشتہ نعمتوں کا شکر آئندہ آنے والی نعمتوں کے حصول کا سبب بنتا ہے. یعنی آپ اب تک جتنی بھی نعمتیں آپ استعمال کرتی ہوئی آ رہی ہیں، جتنی کروڑوں اربوں نعمتیں آپ استعمال کر چکی ہیں، اور اب آپ سوچ رہی ہیں کہ میں نے ان کا تو شکریہ ویسا ادا نہیں کیا تھا، تو یہی تمام اسی خیال اور جذبے سے آپ ان تمام نعمتوں کو دماغ میں لے کر آئیں جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہے، اور آپ کہیں پروردگار جتنی بھی میں نے تیری نعمتیں اب تک استعمال کی ہیں، میں سچے دل سے تیری حمد بجا لاتی ہوں، الحمدللہ اس کے اوپر کہیں تو انشاءاللہ جو گزشتہ نعمتوں کا بھی جو شکر ہے وہ بھی وہی لکھا جائے گا کہ جیسے آپ نے اس زمانے میں شکریہ ادا کیا، اور آئندہ آنے والی نعمتوں کے حصول کا بھی سبب بنے گا. تو یہ بہترین طریقہ کار ہے کہ انسان کو اپنی پوری زندگی اسی طرح سے شکر گزاری میں گزارنی چاہیے. اور یہ بھی امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے نعمتوں میں اضافہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوتا جب تک بندے کی طرف سے اللہ کا شکر منقطع نہ ہو جائے. یعنی مسلسل آپ جب تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اس وقت تک مسلسل اللہ آپ کو نعمتیں دیتا رہے گا، اور جب آپ حمد خدا کرنی بند کر دیں گے، اس کا شکریہ ادا کرنے سے غافل ہو جائیں گے، تو نعمتوں کا سلسلہ بھی رک جائے گا. اور چھٹے امام نے ہمارے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جو شخص صبح کے وقت 4 دفعہ کہے الحمدللہ رب العالمین تو اس نے یقیناً اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جو شخص یہی کلمہ الحمدللہ رب العالمین شام کو کہے تو یقیناً اس نے رات کا شکر ادا کر دیا. یعنی پورے دن کی نعمتوں کا شکر 4 دفعہ الحمدللہ رب العالمین کہنے سے، اور جس وقت رات کا آغاز ہو اس وقت بھی یہی جملہ 4 دفعہ کہنے سے پوری رات کی تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے. اتنا بہترین اور آسان ترین طریقے بتائے گئے ہیں، اور ہم جو ہے پھر بھی ان سے غافل رہتے ہیں. اور
چھٹے امام نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ محرمات سے بچا جائے، یعنی گناہوں سے بچا جائے، اور پورا شکر یہ ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کسی بھی چیز کا مکمل ترین شکر ادا کرنا ہے تو اس پر پورا یہ جملہ الحمدللہ رب العالمین یہ کہا جائے، اور گناہوں سے بچنا تو شکر ہے ہی۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ اچھا، پچھلی دفعہ بھی اس بات کا ذکر آیا تھا کہ جس وقت بھی ہم غیر مسلموں کو دیکھیں تو ان کو دیکھ کر ایک تو اپنے ایمان کے اوپر شکر ادا کریں، اور یہ اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ بعض علماء نے تو شب قدر کے اعمال کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس رات کو کافروں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ انسان اپنی ہدایت کے لیے بھی دعا کرتا ہے، لیکن بہت سارے کافر، ہر کافر اس انداز کا تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا شدید مخالف ہو اور ان کی دشمنی پر اترا ہوا ہو، تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل مستضعف ہوتے ہیں، ان کو حقیقت حال پتہ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال کتنی بڑی تعداد ہے دنیا کے اندر کافروں کی، تو ان کی ہدایت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اور شب قدر کی چیزوں میں جو اعمال کیے جانے چاہیے اس میں بعض علماء نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ ان کو بھی دعاؤں کے اندر شریک کیا جائے، کہ ان کو جو قابل ہدایت ہیں ان کی ہدایت کی دعا کی جائے۔ اچھا، دشمن پر قابو پانے کا بھی ایک شکر ہے، یہ بھی روایت کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ جب انسان اپنے دشمن کے اوپر قابو پا لے، ایک تو یہ کہ دشمن پر قابو اس کا کوئی نہیں ہے، اور ایک ہے کہ نہیں اس کا قابو آ گیا ہے، دشمن پورا اس کے اختیار میں ہے، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جب دشمن پر قابو پاؤ تو اس پر قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ اب اور یہ والی صرف میدان جنگ والے نہیں، بلکہ اپنے خاندانی دشمنیاں کسی اور سے جو آپ کو ہوتی ہے، بعض اوقات اب آپ دیکھتی ہیں کہ نہیں یہ تو اب گویا پورے میرے اختیار میں آ گئی ہے، اب اس کی جو دشمنی اس قدر نہیں رہی ہے، اس کی وائرولنس بھی ختم ہو گئی ہے، تو اب ہم بڑے آرام سے اس سے انتقام لے سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ جب انسان اپنے دشمن پر قابو پائے تو اس پہ قابو پانے کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے، انسان معاف کر دے۔ اور اس کی ہمیں تاریخ میں بھی ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو پیغمبر اکرم دیکھا جائے تو اس وقت کتنی بڑی فتح تھی، مکہ فتح ہونا، اور مسلمان پیغمبر کے ہمراہ مکے میں داخل ہو رہے تھے، تو پیغمبر اکرم اپنے طور طریقے سے سراپا عجز و انکسار بنے ہوئے تھے، گردن کو جھکایا ہوا تھا، اور اللہ حمد خدا جو ہے وہ زبان کے اوپر جو ہے وہ جاری تھی ان کے، یعنی بہرحال اتنی بڑی فتح جو ہے ان کو ملی تھی۔ تو یہ نہیں تھا کہ اس وقت جو ہے مسلمان بہت اتنے مظالم برداشت کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی آنے کے بعد سب لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ یعنی جب انسان طاقتور اور اختیار والا ہو جائے اپنے دشمن پر تو اس کو معاف کر دینا اس کا شکر گزاری ہے۔ یعنی آپ کے پاس جب اتھارٹی اور پاور آ جائے تو پیغمبر کا اپنا طور و طریقہ یہ نہیں تھا جس طریقے سے ایک فاتح لوگ داخل ہوتے ہیں سینہ چوڑا کر کے اور گھروں کو آگ لگاتے ہیں، اور جو جن لوگوں نے ان کے اوپر مظالم کیے ان سب کو مارتے ہیں اور ان کے اوپر ظلم کا ایک رویہ رکھا جاتا ہے۔ نہیں، پورے عجز و انکساری کے ساتھ ایک ایک ادا سے پیغمبر کی عجز و انکساری اللہ کی اور شکر گزاری ظاہر ہو رہی تھی، اور اس کے بعد آنے کے بعد سب کو معاف کیا تھا۔ تو یہ ملتا ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ گھر ہے کہ جہاں کے متعلق یہ بات ملتی ہے، جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر مدینہ، اور وہاں پر ایک امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد مدینے سے باہر جس جگہ آ کر ٹھہرے تھے، اور خاص مصلحتوں کی وجہ سے خود مدینے کے اندر جا کر قیام نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے بعد واقعہ حرہ ہوا تھا اور مدینے کو تاراج کیا تھا یزیدی افواج نے، تو امام مدینے سے باہر ٹھہرے تھے۔ تو اس موقع کے اوپر جو لوگ پریشان حال ہو کر مدینے سے بھاگ کے وہ ان کو چوتھے امام نے پناہ دی تھی اپنے پاس، جو امام کے پاس پہنچے تھے، یہاں تک کہ بہت سارے واقعہ کربلا کے ظالم تھے کہ جنہوں نے قتل تک کیے تھے خاندان اہل بیت کے، ان کے گھرانے کی عورتیں اور بچوں تک نے چوتھے امام کے گھر میں آ کر پناہ لی تھی۔
تو ایک بڑا ایک مقام ہوتا ہے کہ جب انسان قدرت و طاقت رکھتا ہو اس وقت جو ہے اپنے دشمن کو معاف کر دے یا اس کے اوپر رحم کرے. تو بہرحال یہ اس انداز سے. اچھا، بیماری میں شکر خدا، یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات بیان کی تھی کہ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے اس وقت کا شکر خدا کیا ہے. تو اس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور بیماری پر راضی رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ 60 سال کی عبادت کا اجر و ثواب اس کو عطا فرماتا ہے. راوی نے پوچھا مولا بیماری پر راضی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا بیماری پر صبر کرنا اور کسی سے اس کی شکایت نہ کرنا، اور جب صبح ہو تو جس حالت میں بھی اس پر اللہ کی حمد کرے. یعنی بیمار ہونے کے باوجود بھی ہر وقت حرف شکایت نہیں. یہاں تھوڑے سے لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور جہاں کوئی مہمان ملنے آئے اپنی بیماریوں کا ایک وہ اس کے سامنے پٹارا کھول کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی اس حکمت کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا ہی گھر ملا تھا. اور بہت سی خواتین کا یہ بھی ہے کہ بھئی کسی کی بیماری کا سنتی ہیں تو کہتی ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ اللہ کی برگزیدہ ہے اور بڑی عبادت کرتی ہے، پھر یہ اتنی شدید بیمار کیوں پڑی؟ بھئی اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ انسان صرف گناہگار ہو تو ہی وہ بیمار پڑ سکتا ہے. نہیں، یہ والا کہنا، اس طرح سے سوچنا، یہ طریقہ صحیح نہیں. اچھا، بیماری میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے جس قدر بھی انسان بیمار ہو تو وہ اپنے سے بھی زیادہ شدید بیمار کو خیال کرتے ہوئے بھی تو شکر ادا کر سکتا ہے. مثلا ایک شخص ہے، اس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، لیکن بہت سے ایسے بلڈ پریشر کے نتیجے میں فالج کے اندر پڑے ہوئے ہیں. آدمی سوچے کہ کم سے کم چلو یہ اس شخص کے مقابلے میں تو میری بیماری بہت کم ہے، پروردگار شکر ہے کہ تو نے مجھے ذرا مائلڈ قسم کی، ہلکی قسم کی بیماری دی ہے. اسی طریقے سے مثلا کوئی اور بیماری میں مبتلا ہے، تو ٹی بی کے اندر مبتلا ہے، تو اس سے بڑی بیماری مثلا کہے خدا کا شکر ہے اس نے مجھے کینسر میں تو مبتلا نہیں کیا یا مجھے ایسی سٹیجز کے اندر نہیں لے کے گیا جس میں موت واقع ہوتی ہے. یعنی ہر شخص اپنی اس بیماری کے اوپر اپنے سے زیادہ شدید تر بیمار کا خیال کرتے ہوئے شکر خدا انجام دے سکتا ہے. تو بہرحال بیماری کے لحاظ سے ایک یہ چیز ہوئی. اور بیماری میں خاص طور پر الحمدللہ علی کل حال، جس پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا تھا، اور بیماری کے لیے بھی ہے کہ پروردگار ہر حال میں، جس حال میں بھی تو مجھے رکھے، بیماری کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، چاہے میری حالت بہت تو نے بیماری دے کر یعنی میری حالت جسمانی حالت خراب ہے، میں اس پر بھی تیری حمد کرتا ہوں. تو الحمدللہ علی کل حال، اگر انسان شدید بیمار بھی ہے تو ہر حال میں اس طرح سے وہ اپنا شکر گزاری کا احساس کرتے ہوئے یہ جو کلمات نکالے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کو جلد شفا یابی بھی ملے گی. اچھا، پورے مکمل جسم کا شکر ادا کرنا، یعنی واقعتاً انسان دیکھے کہ کتنے افراد ایسے ہیں جو بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، فالج ہوا ہوا ہے، بالکل زمین گیر ہوئے ہوئے ہیں، بیڈ ریڈن ہوئے ہوئے ہیں، اپنے بستر سے حرکت نہیں کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں انسان پورا جسم اس کا ٹھیک ہے، چل پھر رہا ہے، واک کر رہا ہے، دیگر اپنی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. اس لحاظ سے بھی تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم بہت سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ زندہ ہیں لیکن مثلا جو ہے وہ بالکل عضو معطل بن کے بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے مقابلے میں یہ افراد اس طرح سے شکر ادا کریں. آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی، 2010 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور یہ وہ آخری شاگرد تھے آیت اللہ علی آقا قاضی کے، کہ آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی جو کہ علماء اور عرفاء کے بڑے اساتذہ کے اندر شمار رہے ہیں، آقا خوئی کے، آیت اللہ بہجت کے بھی ایک لحاظ سے، اور بہت سے سارے افراد جو ہیں اور بھی ان کے بڑے بڑے عرفاء ان کے شاگرد رہے ہیں. تو ان کے اندر ان کی محفل میں، ان کے درس میں سب سے چھوٹی عمر کا جو شخص بیٹھا ہوتا تھا کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنی ہائی فائی ان کا درس عرفان کا ہو رہا ہوتا تھا. تو اس کے اندر اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے تھے، اور وہاں پر یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آیت اللہ عباس حسینی کاشانی تھے. تو بہرحال ان کو چھوٹی عمر سے ہی بہرحال بڑے مقامات کے اوپر جو ہے فائز ہوئے. پھر ایک بہت طویل عرصہ انہوں نے بالکل فالج زدہ ہو کر 10 سال اپنے بستر سے اٹھ کر بھی کہیں نہیں جا پاتے تھے. 60 سے زیادہ کتابیں لکھی، ان میں سے بہت ساری کتابیں اسی فالج کے زمانے کے عرصے میں لکھی. فالج کے زمانے کا، ان کو ایوب العلماء بھی کہا جاتا ہے، یعنی
علماء کے حضرت ایوب، یعنی وہ کیونکہ حضرت ایوب کی بیماری بہت طویل عرصے چلی تھی تو اس لحاظ سے ان کو ایک لقب دیا گیا تھا ایوب العلماء. لیکن ایسا نہیں کہ صرف ایک آدمی حرکت بھی نہ کر سک رہا ہو بستر سے تو وہ بیٹھ کے کیا، انہوں نے کتنی ہی کتابیں بستر کے اوپر لیٹے لیٹے جو ہے وہ لکھی ہیں. اور جب بھی بیمار تھے تو مولانا سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ وہی کھڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر تصویر میں بھی ان کی عیادت کو بھی تشریف لے گئے تھے. تو خود فرماتے تھے کہ ان سے فرمایا تھا کہ میں 10 سال سے اپنے بستر کے اوپر ہوں اور حرکت بھی نہیں کر سکتا ہوں صحیح طرح سے. میں نے آج تک ایک حرف شکایت بھی اس بیماری پر اللہ سے نہیں کی اور ہمیشہ اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں. تو بہرحال دیکھیے اس سے اتنی زبردست ان کو توفیقات حاصل ہوئیں، کتنی کتابیں انہوں نے اس کے اوپر لکھی. تو بہرحال ایک بڑی ایک نعمت ہے کہ انسان کے پاس ایک پورا حرکت کرتا ہوا جسم ہو اور وہ فسق و فجور اور بیکار اور لغو باتوں کے اندر اپنی ضائع کر دے. اس نعمت کے اوپر کہ آپ کے تمام اعضاء انٹیکٹ ہیں، تمام اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، آپ چل پھر سکتی ہیں، اس کا شکر ادا کریں اور اللہ کی فرما برداری میں اس جسم کو لگائیں، اس جسم کو تھکائیں، اس کا پسینہ بہائیں. یہ آنکھیں کبھی پوری رات جاگیں اللہ کی عبادت کے لحاظ سے، اللہ کی علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے احکامات کے لحاظ سے. جسم کو تھکائیں، اس میں کسی کی امداد بھی اگر کرنی ہے تو اس تک پہنچیں. یعنی ہم بعض اوقات وہی جیسے میں اکثر بار بار ذکر کرتا ہوں، اپنے کمفرٹ زون سے ہی باہر نہیں نکلتے. یعنی فقط دین پر اس حد تک عمل کرتے ہیں جب تک کہ ہمارا آرام و آسائش جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو بس. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ یہ ایسے ایسے افراد ہیں کہ جو اس طرح سے 10 سال مستقل بستر کے اوپر رہے لیکن کبھی ایک دفعہ بھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا اور مسلسل حمد پروردگار زبان کے اوپر رہی. تو بہرحال یہ ہے، یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ حالات کسی بھی طرح کے ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے. اور ہمیشہ انسان بس الحمدللہ رب العالمین کہتا رہے اپنی ہر حالت کے اوپر، اللہ کل حال، ہر حالت کے اوپر اللہ کی حمد کرتا رہے. وہ بہت جلدی اس مصیبت سے بھی باہر آ جائے گا، اس بیماری سے بھی باہر آ جائے گا. یعنی ہر وقت شکوے اور شکایتیں کرتے رہنا، اس کی بجائے انسان ہمیشہ شکر سے اپنی زبان کو معطر رکھے. ایک جملہ اور بھی کہا جاتا ہے کہ بہرحال مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ بھئی روٹی جو ہے ہماری طرف سے ہوگی، یعنی کھانا ہماری طرف سے آئے گا. لیکن جب وہی بندہ بیمار ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے ہوگی، ہسپتال کا خرچہ ہماری طرف سے ہوگا. بعض اوقات یہ صرف کیا ہوتا ہے، صرف مرتے وقت جب انسان مر جاتا ہے اس وقت یہ سارے افراد باہر نکل کر آتے ہیں. تو بہرحال وہ بھی قریبی رشتہ داروں کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے کہ وہ چلیں اس وقت بھی آ جاتے ہیں. جب بیماری بھی اگر کسی کو ہوتی ہے، ہاسپٹلائز ہوتا ہے، تو وہی قریبی رشتہ دار دیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہاں ایک فیک دنیا جو فیس بک اور یہ سوشل میڈیا وغیرہ کی ہے، اس میں کسی کے ملینز آف فالوورز بھی ہوں تو ان میں سے ایک آدمی بھی اس کو اسپتال دیکھنے نہیں آئے گا. وہی آتے ہیں جو اس کے چاہے جن رشتہ داروں سے لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، جن رشتہ داروں سے کوئی بھی اختلافات ہوتے ہیں، وہی افراد ان تک آتے ہیں. بلڈ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہی رشتہ دار وہاں پہنچتے ہیں. عیادت کو وہی لوگ آتے ہیں. بہرحال انسان کو چاہیے کہ اپنی اس طرح کی لڑائی جھگڑوں کو کم کرے، کیونکہ بہرحال یہی افراد ہوں گے جو آئیں گے اس طرح سے. جو مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، کتنے ایسے یوٹیوبر اور کون کون ایسے ہیں، وہ خود کہتے ہیں ہمارے ملینز آف فالوورز ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آئی تو ان میں سے ایک آدمی بھی جو اتنا ان کو تعریفی کلمات لکھ رہے ہوتے ہیں نیچے، ان میں کوئی آدمی ان کو دیکھنے اور مدد کرنے نہیں پہنچتا. تو بہرحال یہ ایک ہے کہ ان کا بھی شکریہ اس انداز سے ہونا چاہیے. نئے لباس کا شکر، کتنے لباس خواتین تو خصوصیت کے ساتھ لباسوں کی طرف توجہ رکھتی ہیں، نئے سے نئے لباس بناتی ہیں. اس کا شکر گزاری یہ ہے کہ آپ جب کبھی خاص طور پر عید کے موقع پر اگر آپ بنا رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ غریب غربا افراد کے لباس کو بھی آپ دماغ میں رکھیں. کوئی ایسے خاندان میں ہوں، کچھ ہوں، وہ بھی عید کی، کیونکہ ہر کوئی اس انداز سے نہیں منا سکتا. اچھا ضروری نہیں ہے کہ بالکل آپ امیجیٹ رشتہ داروں میں تلاش کریں. آپ کہیں گے ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہی ہیں اور اپنے اپنے کپڑے بنا ہی لیتے ہیں. انسان کو بعض اوقات اپنے اس کنویں کے حصار سے بھی باہر نکلنا چاہیے. کتنے ایسے علاقے، غریب علاقے ہیں، آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے کہ بھئی میری طرف سے ایک خاندان کے جو کپڑے ہیں چلیں وہ میں بنوا دوں گی، اپنے اثر رسوخ کو استعمال کریں، پہلے سے پریپریشن کریں. یعنی آپ جو نیا لباس بنا رہے ہیں اس میں اس نعمت میں دوسروں کو بھی شریک کریں. حتیٰ کہ علماء تو یہاں تک ہے کہ وہ دعا بھی اگر کرتے ہیں تو اس دعا میں بھی لوگوں کو دوسرے کو شریک کرتے ہیں، تاکہ اس دعا سے جو ہے وہ جو حاجت ہے آپ کی
وہ آپ کے لیے بھی ہو جائے. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے ذکر کیا تھا کہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے کوئی ایک بھی اپنی زندگی کی دعا ایسی نہیں ہے جو مجھے ایسی یاد ہو کہ جو میں نے اپنے لیے مانگی ہو. میں ہمیشہ ہر چیز دوسروں کے لیے مانگتا ہوں. اور اس کا روایتوں کے اندر بھی تذکرہ ہے کہ جب انسان کوئی بندہ مومن کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے جو کہتا ہے کہ پروردگار جو دعا اس نے دوسرے کے لیے مانگی ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کو اس کے اپنے حق میں قبول فرما لے. اچھا بعض وقت اپنے لیے تو شرائط ہوتی ہیں نا دعا کی کہ بھائی انسان گناہوں سے پاک ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو، اتنی ساری شرطیں. لیکن جب فرشتہ دعا مانگتا ہے تو اس میں تو کوئی موانع ہوتے ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتی، وہ لازمی اس دعا کو قبول ہونا ہوتا ہے. وہ کہتے تھے مجھے ایک بھی دعا ایسی یاد نہیں جو میں نے اپنے لیے مانگی ہو، ہمیشہ دعا کو عام کیا ہے اور اس کے نتیجے میں خود بخود میری اپنی دعا قبول ہو گئی. تو اسی طریقے سے جب انسان دعا میں اتنی دوسروں کو شریک کر کے اس کو اپنے لیے بنا لیتا ہے، اور اسی طریقے سے نئے لباس کا بھی شکر گزاری یہ ہے کہ اس نئے لباس کو بھی انسان دوسروں کو شریک کرے اس کے اندر. اور اس میں ایک وہ بھی ہے کہ عام طور پر ہم نے اس سے پہلے بھی جب لباسوں کے فقہ احکام بیان کیے تھے تو اس وقت بھی اس کا ذکر آیا تھا کہ مثلا جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، دلہن اور وہ کے جو کپڑے ہوتے ہیں، شادی والا جوڑا اور ولیمے والا جوڑا، بس وہ صندوقوں کے اندر وہ اس میں چوہے کھا جاتے ہیں، اس کو سوراخ ہو جاتے ہیں اس کے اندر، لیکن کسی کو دیتی نہیں. یہاں اس کی نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی زندگی ازدواجی اچھی گزرے گی تو کہ آپ یہ والا جوڑا کتنی کیونکہ مہنگے بھی بہت ہو گئے ہیں، لاکھوں کے اندر اب بنتے ہیں تو غریب افراد افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ ایسی جگہوں تک ادارے کھلے ہوئے ہیں یا آپ خود کسی تلاش میں رہیں کہ کوئی ایسی شادی کہیں ہونے والی ہو جہاں کسی کو لڑکی کو ضرورت ہو تو وہ آپ صدقے کی نیت سے یا کوئی اور اس طرح کی نیت سے اس کو دے دیں. یعنی اس لباس کا شکر گزاری یہ ہوگی تو آپ کو بھی اس کا ایک نعمت کا دوام ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ملتا بھی ہے تاریخ کے اندر کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ کہ جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی تو اس وقت جو عروسی جوڑا تھا وہ بھی راہ خدا کے اندر صدقہ کر دیا تھا. یعنی بہترین شکر گزاری، خود استعمال بھی نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی وہ راہ خدا میں صدقہ کر دی. یہاں تو ہم پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے استعمال کے بعد وہ ایسی پڑا ہی رہ جاتا ہے، وہ کسی جگہ پہن کے بھی نہیں جایا جاتا کیونکہ اس کے بعد جو تقاریب اور وہ سب کچھ ہوتی ہیں یا اور تو اس کے اندر انسان اس طرح سے کوئی دلہن بن کے تو عام طور پر نہیں خواتین جاتی ہیں، تو وہ اپنی ہی شادی کے لیے مناسب ہوتا ہے وہ تو بہتر ہے کہ وہ کسی اور کو ہدیتاً دے دیں، صدقے کے طور پر دے دیں، کسی بھی طرح سے اس طرح سے کر کے اس کو یعنی اس لباس کا شکر گزاری یہ سمجھی جائے گی. علم اگر کسی کے پاس جس قدر بھی ہے کم ہو زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں اس علم کو خرچ کرے. یعنی اگر کسی کو مثلا قرآن پڑھانا آتا ہے تو وہ بچوں کو قرآن پڑھا لے، یعنی کوئی نہ کوئی تو خدمت دینی اپنے ذمے لے. رشتہ دار بچے ایسے ہیں، بہت سے لڑکیاں ہیں اور لوگ والدین پریشان ہوتے ہیں، مردوں سے پڑھوانے کے لیے ذرا جھجک محسوس کرتے ہیں. مرد جو ہے کوئی قاری یا مولانا صاحب گھر کے اوپر پڑھانے آ رہے ہیں، ذرا ایک ان کو ذرا چیک رکھنا پڑتا ہے. لیکن کوئی خاتون ہی اگر ہیں وہ اس طرح کا پڑھانے کا اب تو آن لائن سسٹم ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی خدمت. ضروری نہیں کہ انسان ہمیشہ پیسہ کمانے کے چکر میں رہے، یعنی ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ اچھا مجھے کتنے پیسے ملیں گے. وہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ضرورت ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہت سے افراد ایسے ہیں جو اس سے مستغنی ہیں، اللہ نے دیا ہوا ہے، گزارا ایسا ہو سکتا ہے، تو کوئی خدمت تو لینی چاہیے اپنے ذمے. تو کوئی نہ کوئی جس قدر بھی آپ کے پاس جو پاسبلٹی علم کی ہے، کچھ فقہی احکام آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں، یہاں مدرسے سے وابستہ ہیں، چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں، آپ تیاری کر کے اور اس بنیاد پر جو ہے لوگوں کو جو بھی خواتین ہیں ان کو آپ کو پڑھانے کا ذمہ لے لیں، زوم کے اوپر اور ادھر ادھر ویڈیو کانفرنسنگ یا ویڈیو کال گروپ بنا لیں، کچھ نہ کچھ اس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے. تو بہرحال جتنا بھی علم کا جو بھی پارٹ ہو، کیونکہ جو معلمین ہوتے ہیں ان کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے
کہ پروردگارہ معلمین کی مغفرت فرما، ان کی عمر طولانی فرما اور ان کی روزی میں برکت عطا فرما. یعنی خود پیغمبر اکرم نے دعا دی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ طالب علم سے بڑھ کر معلم کی اس کے اوپر جائیں. جس قدر بھی، ضروری نہیں کہ بہت ہی آپ علم کے اندر کوئی بہت اونچے مقام پر پہنچ جائیں، اس کا انتظار کریں کہ جب میں پہنچوں گی اس تک تب میں دین کا کام کرنا شروع کروں گی. جس قدر بھی، یعنی اپنے حد سے تجاوز نہ کریں، البتہ بس جتنا آپ کو صحیح طور پر علم حاصل ہے اتنا ہی اس علم کو آگے پہنچا دیں. تو یہ آپ آہستہ آہستہ یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد بھی ہوتی جائیں گی وہ چیزیں، اور اپنی ایک ذمہ داری بھی ادا ہوتی جائے گی، اور اس علم کا شکر گزاری ہو جائے گی کہ اس کو آگے پہنچائے. مال و دولت کسی کے پاس ہے تو اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جسے دولت عطا کی ہو اسے اس دولت کے ذریعے رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے اور بہترین مہمان نوازی کرنی چاہیے. انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کی طرف نگاہ کرے. عام طور پر لوگ ادھر ادھر بانٹتے پھرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، لیکن رشتہ داروں کی طرف نہیں دیکھتے. اور وہ رشتہ دار بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ادھر ادھر لوگ دوسرے لوگوں سے جا کر لے لیں، امداد کا تقاضا کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار کے پاس نہ جائیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ بعد میں ہمیں طعنہ زنی ہوگی، ہم اس کے سامنے جھک جائیں گے. یعنی عزت اکرام والے طریقے سے ان کی امداد کر دیں، چاہے براہ راست نہ کر سکیں، کسی کے ذریعے سے کر دیں. لیکن کیا ہے کہ اگر کسی کو کچھ مال و دولت عطا کی ہو تو اسے اپنے قریبی رشتہ داروں کی اس دولت کے ذریعے مدد کرنی چاہیے اور مہمان نوازی پر خرچ کرنا چاہیے. یعنی اس جو مال و دولت کا شکر گزاری ہے. اسی طریقے سے اب کیونکہ اگر انسان واقعتاً دیکھے کہ کتنے معاشرے کے اندر آپ کو ایسے بچے نظر آتے ہیں، کبھی کبھار دماغ میں سوچے انسان جو صاحب اولاد ہیں، جو کوڑا چگتے ہوئے بچے ادھر ادھر، سوچیں کہ مثلا میرا ہی بچہ ہو اگر وہ اس طرح سے یہاں پہ پھر رہا اور اس انداز سے، تو کتنے اچھے حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے. اب ان بچوں کی اس انداز سے جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے. یا جو ایسے افراد ہوں غریب خاندان والے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں یا احباب یا اپنے علاقے کے اندر، تو ان تک خود پہنچنا چاہیے. یعنی وہی میں نے اس سے جو پہلے کہا کہ یہ نہیں کہ وہ خود ہی وہ اس برے حلیے میں آئے اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو آپ اسے چونی جو ہے پکڑا دیں، یہ والا نہیں، بلکہ ان کے حالات کو بہتر بنانے کی ضروری نہیں، ان کو بھی دینا چاہیے، لیکن اور آپ کی نگاہ میں اپنے خاندان، چاہے وہ دور پر ایک رشتہ دار یا دور علاقوں کے غریب علاقوں کے مومنین ہی کیوں نہ ہوں، ان تک بھی پہنچنا چاہیے. کیونکہ ہمیں ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جا کے کہہ دیتے، کسی بھی اپنے اصحاب کو بلاتے اور کہتے یہ لو جاؤ، یہ جاؤ اور غریبوں کے اندر جا کر بانٹ دو. نہیں، امام خود سے ایفرٹ کرتے تھے اور لوگوں میں جا کر خود تقسیم کرتے تھے، کندھوں کے اوپر بوریاں لے کر جاتے تھے. اور یہاں تک کہ چوتھے امام کو بھی ملتا ہے کہ جس وقت غسل دیا گیا تھا تو ان کے جسم پہ کمر پر اس سامان کو بار کرنے کے نشانات موجود تھے کہ جو اٹھا کر لوگوں تک پہنچاتے تھے. اور یہی والا تذکرہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی ہے. امام کے لیے بہت آسان تھا، بہت اصحاب موجود تھے کہ جو یہ کام کر دیتے، کسی کو بھی دیتے اور اس طرح سے، لیکن امام خود سے راتوں کی تاریکی میں اور غریب غربا تک خود پہنچتے تھے، جسمانی مشقت خود اٹھاتے تھے، جسموں کے اوپر نشانات ان کے قائم ہوتے تھے. یہ اللہ کی اس حمد اور شکر گزاری کے جذبے کے تحت ہوتا تھا کہ جو امام اس انداز سے خدمت انجام دیتے تھے. جو مالدار افراد ہیں ایک لحاظ سے ایک چیز اور بھی کر سکتے ہیں، جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ بہت ان کو اپنے بزنس اور کاروبار میں فائدہ ہوا ہے کہ کسی بھی پرسنٹیج کے لحاظ سے وہ امام زمانہ علیہ السلام کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لیں. بزنس پارٹنر کہ مثلا 10%، 20%، مثلا جس طرح سے انسان خمس نکالتا چلیں، وہ کہ سالانہ ہوتا ہے، لیکن مجھے جو بھی پروفٹ ہوگا اس کا میں 20% یا 25% جو بھی جس اعتبار سے بھی وہ نکالنا چاہے، وہ کہہ کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کا منافع ہے، وہ بزنس پارٹنر ہے. پھر ان کو امام زمانہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرے، تبلیغات میں خرچ کرے، صدقہ و خیرات کے اندر خرچ کرے، یہ نکال کے الگ کر دے کہ یہ میرے بزنس پارٹنر ہے. تو جتنا بھی جن افراد نے اس کا تجربہ کیا ہے ان کا بزنس کاروبار بڑی دن دگنی رات چوگنی ترقی اس نے کی ہے. تو بہرحال ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی حد تک پابند، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کما رہا ہے لیکن وہ جناب جب صدقات نکالنے کی باری آتی ہے تو پتہ چلا 1000، 2000
3,000 4,000 بس اس طرح سے اس نے کیا. اس جس قدر منافع اس کو ہو رہا ہے اس کی پروپورشن میں وہ اس کے صدقات اور چیزیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایک خاص کوئی سی بھی اپنی پرسنٹیج قرار دے لے اور امام زمانہ کو اپنا پارٹنر بنا لے اور جو منافع ہو اس کا پھر نیکی کے کاموں میں اس کو خرچ کرے. تو بہرحال یہ کس طرح سے ایک طریقہ کار ہے, مال و دولت کا ایک شکر گزاری اس کی شمار ہوگی. تو یہ حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سے یاد رکھیں. اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے, یعنی یہ تاکہ یہ شکر گزاری کا احساس اور یہ والی جو سخاوت کا جو ایک طریقہ کار ہے یہ بچوں میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے, بچے کوئی چپس کھا رہا ہو کچھ ہو, آپ اس سے کوئی چیز مانگیں تو تھوڑا سا ایک اس کا ہوتا ہے نہیں میں اپنی چیز نہیں دوں گا, کوئی دوسرا بچہ لے تو وہ بچوں کو شروع سے یہ والی چیز اس کو کیئرنگ شیئرنگ کیا وہ اس طرح سے بہت ساری میں نے وہ دیکھی ہے نرسری رائمس وغیرہ بھی جس میں بچوں کو اس طرح کی وہ تعلیم دی جاتی ہے. تو صاحب ابن عباد جن کا اصفہان کے اندر مزار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے بچپن ہی سے مجھے سخاوت کی ٹریننگ دی تھی, اس طرح سے کہ جب بھی میں اپنے مدرسے جاتا تھا مکتب جاتا تھا تو ماں 1 درہم دیتی تھی اور 1 دینار دیتی تھی. ایک کہتی تھی کہ ایک یہ چیز اپنے کھانے کے لیے پاکٹ منی کے طور پہ استعمال کرنا, اور یہ دوسرا ہے یہ اپنے دیگر جو اور جو کلاس فیلوز ہیں ان کے اوپر یا اور صدقے کے لیے کوئی فقیر نظر آئے راستے میں تو اس کو دینے کے لیے. تو جو بھی عام طور پر ابھی بھی مائیں یہ کر سکتی, اس سے کیا ہوگا کہ بچے میں شکر گزاری اور دوسروں کو عطا کرنے کا ایک جذبہ شروع سے پیدا ہوگا اور وہ اس خود غرضی کے اندر نہیں جائے گا جو پھر آگے چل کر, کیونکہ ماں نے اس کو ٹریننگ نہیں دی ہوتی تو وہ جو ہے نا وہ ایک سیلفش ایک شخص کے طور پر معاشرے کے اندر بڑھتا ہے. تو بہرحال صاحب ابن عباد اصفہان میں ان کا ہے تو یہ خصوصیت کے ساتھ ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ ان کی والدہ نے سخاوت کی تربیت ان کو دی تھی جس کا وہ بعد میں کتنے بڑے مقام تک بھی پہنچے, اور یہ سخاوت جو ہے اس کے براہ راست نسبت اپنی ماں کو دیتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس چیز کو سکھایا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ دیکھیے ابھی تک ہم زندہ ہیں اس کا شکر ہم کیسے ادا کریں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت وہ وبا آئی تھی خود پاکستان کے اندر تقریباً 30,000 افراد اس کے اندر جو رجسٹرڈ کیسز تھے وہ 15-20 لاکھ کے قریب تھے, اور اس کے علاوہ بھی بہت لوگوں کو ہو کے ختم ہو گیا تھا اور پتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ بہرحال ایک کمیونٹی ڈیولپ ہو گئی تھی. لیکن 30,000 لوگ اس وبا کے اندر, آپ نے دیکھا ہو کس قدر خاندانوں کے اندر ادھر ادھر افراد پہ نگاہ ڈالیں تو لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں. لیکن ہم آپ سب لوگ بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بچ گئے, اور اب اس کی اب جب زندہ ہیں موجود ہیں بچ گئے ہیں, کتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں, تو بہرحال اس کی بھی ایک شکر گزاری ہونی چاہیے کہ پھر انسان اپنی جو زندگی بچی ہے اس کو جو ہے اللہ کی راہ کے اندر لگائے, کوئی نہ کوئی اپنے ذمے کوئی ایسا کام پکڑیں, وہ بھی ہم آگے چل کر اس کا ذکر کریں. کتنے لوگ ہیں قبرستانوں کے اندر جا چکے ہیں, یہ وادی السلام کا قبرستان ہے, کہا جاتا ہے کم سے کم 50-60 لاکھ افراد یہاں پر دفن, 50-60 دنیا کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا قبرستان ہے. کتنے آپ دیکھیں رشتہ دار, آپ کبھی انسان یہاں کراچی میں بھی ہم جاتے ہیں قبرستانوں کے اندر, کتنے رشتہ دار ہیں واقعتاً قبرستان جائیں تو ایک ایک رشتہ دار اور عزیز احباب کی قبروں پر جانا بھی ممکن نہیں ہوتا, اس قدر تعداد کے اندر لوگ وہاں پر مدفون ہو گئے ہیں, ایک ایک کی قبر پہ انڈیویجول جانا ممکن نہیں ہوتا, تو خاص رشتہ داروں کی قبر پہ جاتے ہیں, باقی وہیں سے فاتحہ وغیرہ پڑھ لیتے ہیں. تو وہ سب بھی یہیں پر تھے, ہمارے ساتھ تھے, اس دنیا میں موجود تھے, لیکن اب ہمارے درمیان نہیں ہیں. لیکن یہ نعمت ہمیں ابھی حاصل ہے, ہمارا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے, گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں, اللہ کے دین کے لیے کام کر سکتے ہیں, یہ سہولت ہمیں حاصل ہے, تو اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے. اویس قرنی رقہ میں شام کے علاقے کے اندر ان کا روضہ ہے, پیغمبر سے کبھی ملے نہیں تھے, لیکن وہ صحابی تھے کہ یعنی جب یہ واپس چلے گئے تھے اور پیغمبر کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے, جب آئے تو معلوم چلا کہ اویس قرنی ملنے آئے تھے, تو عدن کے علاقہ تھا, تو پیغمبر اکرم فرماتے تھے کہ مجھے عدن سے خدائے رحمان کی خوشبو آتی, یعنی حضرت اویس قرنی کے متعلق بات کہی جاتی تھی. اویس قرنی ایک دفعہ ایک جنازے میں شریک تھے, تو بار بار ایک شخص جنازہ قبرستان آ گیا, تو ایک شخص آیا اور بار بار ہر ایک سے پوچھ رہا تھا یہ کس کا جنازہ ہے, کس کا جنازہ ہے.
تو ویسے قرنی پہلے، کیونکہ قبرستان میں باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، تو بہرحال انہوں نے اس شخص کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ تیرا جنازہ ہے، اور اگر تجھے یہ بات بری لگی ہو تو میرا جنازہ ہے. یعنی اس کو اس بات پہ متوجہ کیا کہ آپ صرف یہی نہیں کہ بس آپ اس پہ آپ کے دماغ رہے کہ یہ کون ہے اور یہ کس کا جنازہ ہے، یعنی اس کو متوجہ کی کہ اصل بات یہ ہے کہ تم اپنے حال پر متوجہ ہو جاؤ. کیونکہ روایتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان جو مر جاتا ہے نا تو بہت سے خوفوں سے نجات پا جاتا ہے، خود ایک ہر وقت موت کے دھڑکے سے ہی نجات پا جاتا ہے، جو کچھ ہونا ہے سختیاں وہ بھی ہو کے اس سے آگے بڑھ چکا ہے وہ، لیکن یہ سارے خوف ہم کو دامن گیر ہیں. ہمیں ابھی موت نہیں آئی ہے، ہمیں موت کا خوف بھی ہے، ہمیں منکر و نکیر کا خوف بھی ہے، ہمیں جو ہے اس حالت احتضار اور سکرات والا جو خوف بھی دامن گیر ہے. تو اپنے حال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. تو اللہ نے ابھی ہم کو زندگی عطا کی، اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ فضول معلومات اکٹھے کرتے رہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ انسان بجائے اپنی جو ہے وہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک شخص مولانا نے دیکھا کہ میں نے بہت عرصے سے، مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں رہا، کہ وہ اسی طرح کی جو سوالات قبرستان کے اندر جو ہے وہ آگے کر رہا تھا، تو مولانا نے اس کی بھی مذمت جو ہے وہ کی تھی. تو اس نے کہا کہ اگر یہ شخص جو بھی صاحب جنازہ ہے یہ اگر ابھی زندہ ہو گیا تو یہ پھر ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کرے گا. بار بار وہ یہ کہہ رہا تھا. تو مولا نے کہا کہ اے شخص تو سمجھ لے کہ تو وہی شخص ہے جو قبرستان آیا ہے اب یہاں سے زندہ واپس جا رہا ہے. اب یہ بات یاد رکھ لے کہ آپ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں قبرستان، قبروں کے اندر دفن کر کے، آپ دیکھا جائے تو قبرستان تو انسان بس مر کے دفن ہونے کے لیے آتا ہے نا، تو ہم تو یہاں سے زندہ واپس جا رہے ہیں. مولا نے اس کی طرف متوجہ کیا کہ اپنی زندگی کو اس طور پر اس طرف دماغ اپنا لے کے جاؤ کہ وہ تو جو چلا گیا سو چلا گیا، ہمیں اپنے حال کی طرف زیادہ متوجہ ہونا ہے اور اب زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے اپنے. تو ہر شخص اگر یہ ہر وقت موت کو اپنے دماغ میں رکھے تو وہ زندگی کا صحیح شکر ادا کر سکے گا کہ ہم جو زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اس کو فسق و فجور اور بیکار باتوں میں، لغو باتوں میں ضائع نہ کریں. سونے سے پہلے شکر خدا، پیغمبر اکرم سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. آپ خود بھی دیکھیں واقعتاً انسان جب اپنے، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، اپنے بستر پہ اپنے گھر پر جب وہ آ کر سو رہا ہوتا ہے، اب تو کتنی سہولیات اپنے آپ کو دیکھیں کہ آرام اس کو جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے، آرام دہ بستر ہے، گھر میں پنکھا بھی لگا ہوا ہے، بہت سے لوگوں اے سی لگا ہوا ہے، سردیوں میں ہیٹر کی سہولت ہوتی ہے. کتنے افراد دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن کو یہ سب چیزیں میسر نہیں. کتنے افراد، انسان واقعتاً لیکن کے پاس، خود پاکستان کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2 کروڑ افراد ایسے ہیں کہ جن کے چھت نہیں ہے سروں کے اوپر، اور وہ بہت بری صورتحال کے اندر. خود کراچی کی تو کہا جاتا ہے کہ 40% آبادی اسلام ایریاز جو یہ کچی آبادی ہیں کے علاقے ہیں وہاں پر رہتے ہیں. ان کے سر پر کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا، بس ایسی جھگیاں ڈال کے، چھپر ڈال کے اس طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں. خود سوچیں، اپنے آپ کو دماغ میں لے کر آئیں، اپنے بچوں کو دماغ میں لے کر آئیں. اس طرح کے صورتحالوں، روڈوں کے کناروں کے اوپر جو ہے لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو کتنی اپنی نعمتوں کو اس وقت انسان سوتے وقت ہی اگر وہ سوچے کہ کتنی نعمتیں مجھے پروردگار نے، ایک چھت موجود ہے، میرا اپنا گھر موجود ہے، کتنے اطمینان کے ساتھ سب چیزیں اس نے مجھے مہیا کر رکھی ہیں اور میں آرام کی نیند سو رہا ہوں. کتنے کروڑوں افراد ایسے ہیں جن کے سروں پر کوئی چھت ہی نہیں. تو بہرحال یہ انسان بہت سی چیزوں کو احساس دلانے والی، صرف یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پوری زندگی اس طرح سے گزر رہی ہوتی. اور جس وقت انسان سو کر صبح کو اٹھے تو یہ حکم ہے کہ اس والی دعا کے ساتھ اٹھے، یعنی اٹھتے ہی والا جملہ کہے. تھوڑے دن میں آپ کو یاد بھی ہو جائے گی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پروردگار کی حمد ہے کہ جس نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا کی. روایات جب ہماری اس کی گفتگو یہاں پر چل رہی تھی نیند کے فقہ حکام پہ، تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ انسان کے جسم سے نیند کی حالت میں روح جدا ہو جاتی. قرآن کی آیات ہیں. اور اس کے بعد جس کو پروردگار کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح اپنے پاس ٹھہرا لیتا ہے، اور جس کو زندگی دینی ہوتی ہے تو دوبارہ اس کی روح کو جسم کی طرف منتقل کرتا ہے. پھر آپ جاگ جاتی ہیں اور آنکھ کھل جاتی ہے آپ کی.
تو اس پہ یہ حمد کرنی چاہیے جس وقت انسان سو کر اٹھے کہ الحمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا کی. ہم سو گئے تھے تو مر گئے تھے, مرنے کے بعد جب اٹھے تو گویا اب وہ روح ہمارے پاس دوبارہ بھیجی گئی, ہماری زندگی کا نیا سے نیا دن ہے. روزانہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو کتنے افراد ایسے ہیں سڈن کارڈک ڈیتھس ہو جاتی ہیں, رات کو سوتے وقت اموات ہو جاتی ہیں. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ مردہ حالت میں اٹھتے ہیں اور ان کی روح روک لی جاتی ہے. تو یہ ہمیں اتنی سہولت پروردگار نے دی کہ ہمیں پھر دوبارہ زندگی عطا کی, ایک نیا دن ہمارے پاس آیا. اب تو کم سے کم شکر گزار بندے بنو, اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے جسم کو لگاؤ اور اپنے آپ کو استعمال کرو اللہ کی اطاعت میں. اور کھانا کھانے سے بھی پہلے کہ جو مسلمان کھانا کھائے اور لقمہ اٹھاتے وقت یہ کہے بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین. چھٹے امام فرماتے ہیں تو لقمہ اس کے منہ میں پہنچنے سے پہلے خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے, یہ والا جملہ جس وقت یہ کہے. اور واقعتاً آپ کبھی سوچیں کہ آپ اٹھاتی ہیں لقمہ اندر رکھتی ہیں, کتنے ایسے مریض ہم نے دیکھے کہ جو حلق سے ان کے اترتا نہیں ہے کھانا, مختلف ٹیوبس جو ناک کے ذریعے ان کو کھانا پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. خود میں بھی ایک دفعہ سفر حج میں ایک السر کا ایک شکار ہو گیا تھا شدید. تو جب کھانا لگ رہا ہوتا تھا وہاں میں جاتا تھا, وہاں پر بوفے وغیرہ لگا ہوتا تھا حاجیوں کے لیے, تو میں صرف لوگوں کو اور کھانے کو صرف دیکھ سکتا تھا, یعنی مجھ سے حلق سے اترتا نہیں تھا کھانا. اس وقت اس نعمت کا احساس انسان کو ہوتا ہے کہ واقعتاً کتنی بڑی اللہ نے یہ مجھ کو دی ہے نعمت کہ میں آرام سے اپنا ذائقہ لیتے ہوئے کھانے کو حلق سے نیچے اتار سکتا ہوں. ورنہ کتنے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ کھانے کو حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے. تو بہرحال جس وقت یہ انسان لقمہ اٹھائے تو بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین کہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. کتنے ایسے افراد ہیں, ایک زمانے میں تھا بھی یہ طریقہ کار انڈیا وغیرہ کے اندر ہوتا تھا کہ لوگ دسترخوان پہ نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ایک سجدہ شکر دسترخوان کے اوپر انجام دیتے تھے. لیکن بہرحال یہ کہ چلیں وہ اب وہ زمانہ نہیں رہا, لیکن تو کم سے کم انسان ایک الحمد للہ رب العالمین اس کو کھانا کو لقمہ اٹھاتے وقت بھی کہے. اور بہت سے علماء تو ایسے بھی تھے جو ہر دفعہ ایک تو ہوتا ہے نا بسم اللہ پڑھتے ہوئے آپ کھانے کو کھائیں, وہ ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے اور ہر لقمے سے پہلے اللہ کی حمد کرتے تھے. اب بھی انسان اگر کوئی چاہے تو تاکہ قدم قدم پر یہ شکر گزاری کا اس کو اللہ کا جو وہ ہے جذبہ شکر گزاری کا اس کے دماغ میں رہے. رسول اعظم جیسی نعمت کا شکر ادا کرنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کبھی انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ مجھے پیغمبر اکرم جیسی نعمت, کتنے ایسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار ہم کو سابقہ انبیاء میں سے کسی کے اس میں کر دیتا, ہم ان کی خود امت میں ہونا اتنا بڑا شرف ہے. یعنی ہم پیغمبر اکرم کی امت میں شمار کیے گئے ہیں. پیغمبر اتنا زیادہ, ابھی عید بعثت کل ہی گزری ہے, پیغمبر اعلان رسالت کے بعد اس قدر متفکر ہوتے تھے, حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت شہادت بستر پہ تھے تو آخری جو کلمات میں ہوتا ہے انسان کیا کہتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی وصیت کر رہا ہوتا ہے, اپنے قریبی احباب کو بلا رہا ہوتا ہے. اس وقت پیغمبر کی زبان پر فقط ایک جملہ تھا, امتی امتی, اے پروردگار میری امت, اے پروردگار میری امت. یعنی اتنی امت کا درد پیغمبر کے اندر موجود تھا. کتنی پیغمبر نے صعوبتیں برداشت کی ہیں. ہم نے کبھی پیغمبر کی شخصیت کی جو عظیم نعمت ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. علماء فرماتے ہیں یہ تو ہم سے ممکن نہیں, لیکن کم سے کم ایک یہ چیز ہو سکتی ہے کہ پیغمبر اکرم کی شکر گزاری کی نیت سے روزانہ ایک تسبیح کم سے کم درود کی روزانہ پڑھ دیا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو کم سے کم شکر گزاری یہ ہو جائے گی ان کی. اور یہاں تک ملتا ہے کہ محدث نوری انہوں نے عالم خواب میں امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے شکوہ و نالہ کیا کہ آخرت کے لیے میں نے کچھ جمع نہیں کیا, توبہ کی توفیق بھی مجھے حاصل نہیں ہو سکی, نہ میں اعمال صالحہ صحیح طور پہ بجا لا سکا.
تو چوتھے امام نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہی ہے وہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، اور ہم اس بھیجے ہوئے درود کے عوض تمہاری طرف سے وہ اعمال قیامت تک بجا لائیں گے جن کی توفیق تجھے حاصل نہیں ہوئی۔ اس قدر یعنی عظمت کی بات ہے کہ ائمہ معصومین وہ اعمال اس شخص کے لیے انجام دیں گے کہ جس کی اس کو توفیق حاصل نہیں ہو سکی اور وہ ان نیک اعمال کو کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے، کم سے کم درود تو ان کے لیے پڑھ ہی دینا چاہیے روزانہ۔ اور دوسری چیز ہے کہ ان کی تعلیمات پیغمبر اکرم کی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچائیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں ایک شخص حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر حاضر ہوا اور کہا کہ کیا آپ کے پاس رسول اللہ کی کوئی نشانی بطور یادگار ہے جس کی میں زیارت کر کے ثواب حاصل کر سکوں؟ حضرت سیدہ نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ وہ لکھی ہوئی تختی لے کر آؤ۔ کنیز نے تلاش شروع کی لیکن اسے تختی دکھائی نہیں دی۔ بی بی نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، اسے لازمی تلاش کرو، وہ تختی میری نظر میں حسن و حسین کے برابر ہے۔ کنیز تختی ڈھونڈ کر لائی جناب سیدہ کے پاس، جس پر پھر ایک حدیث تحریر تھی۔ وہ تو ابھی مجھے حدیث نہیں پڑھنا ہے، یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ حدیث جو جس تختی کے اوپر ہے وہ مجھے حسن و حسین سے بھی وہ میری نظر میں حسن و حسین کے برابر ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم کی شکر گزاری کی ہے کہ درود کے علاوہ ان کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو فارورڈ کریں، خود اپنا کوئی ذاتی طور پر کوئی پیج بنائیں جس میں پیغمبر کی، یعنی خود سے کوئی ذاتی کام بھی اس کے اندر کرنا چاہیے نا۔ یعنی بعض اوقات ہماری ایک لیزی اپروچ ہوتی ہے، کوئی حدیث آئی تو ہم نے بس وہ ٹیگ کر کے اسے یا اس کو آگے فارورڈ کر دیا، چلیں وہ بھی ایک ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی ذاتی آپ کی کوئی خدمت بھی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس انداز سے کہ یہ دوسری چیز یہ ہوگی کہ پیغمبر اکرم کی شکر گزاری کہ کم سے کم جو تعلیمات وہ دے کر گئے ہیں وہ تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو بہرحال یہ ایک خصوصیت کے ساتھ ایک چیز ہے۔ اسی طریقے سے ولایت معصومین علیہ السلام، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کتنی دنیا میں مسلمان موجود ہیں ایسے جو کہ ولایت معصومین کے قائل نہیں، کتنی بڑی نعمت ہم کو یہ حاصل ہے۔ جب بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید غدیر خوشی و مسرت اور عید کا دن ہے، اس دن خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے۔ یعنی جو عملی طریقے ہیں اس میں بعض اوقات نماز پڑھی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے، تو یہ جو نعمت ولایت آپ کو عید غدیر کے روز ملی ہے تو اس کی نعمت کی شکر گزاری کا ایک یہ ہے کہ اس دن خوشی منائی جائے اور اس دن روزہ رکھا جائے۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ نعمت ولایت ہے معصومین کی۔ اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کی ذات اقدس اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بھائی کس قدر شکر گزاری ہونی چاہیے۔ دیکھیں کتنے لوگ تھے جو دوسرے امام کے دور کے میں دنیا سے چلے گئے، چوتھے امام کے دور میں دنیا سے چلے گئے، اور باقی ائمہ کا نہ تو انہوں نے دور دیکھا نہ ان کی تعلیمات ان تک جو ہے پہنچ سکی۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ بہرحال کہ جنہوں نے پورے 14 معصومین، کیونکہ ہم بعد میں آنے والے لوگوں میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے، تو ہمارے پاس وہ ساری تعلیمات جو 14 معصومین کی وہ ہمارے پاس ہیں۔ ورنہ ممکن ہے کہ ہم پہلے ائمہ کے صرف ادوار میں گزر جاتے تو بعد کے ادوار کہ جو ائمہ ہیں ان کی تعلیمات بھی ہم تک نہیں پہنچتی۔ تو ہم امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے دور کے اندر سانس لے رہے ہیں، تو یہ خود ایک بہت بڑی ایک نعمت ہم کو حاصل ہے۔ ایک تو پیغمبر اکرم کی امت میں ہونا، ورنہ ہم سابقہ انبیاء کے ادوار میں بھی ہو سکتے تھے، لیکن ہمیں یہ شرف ملا۔ دوسرا کہ ہمیں تمام ائمہ سے ہوتے ہوئے امام زمانہ کا دور کا شرف ہم کو حاصل ہوا ہے۔ تو بہرحال اس کی شکر گزاری جو ہونی چاہیے۔ تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ان کی یاد آج کل بہت زیادہ یہ ہے کہ ائمہ میں سے امام زمانہ علیہ السلام کی یاد تقریباً لوگوں کے دماغ سے نکل گئی۔ بہت ہوا تو صرف 15 شعبان کے قریب جو ہے امام کے لیے کچھ پروگرامز وغیرہ ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کا الگ سے کوئی جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ آیت اللہ شیخ علی اکبر مہدی پور ماشاءاللہ سے حیات علماء میں سے ہیں، اور پورے 50 سال صرف اور صرف اپنے ساری زندگی کی توانائیاں
امام زمانہ کے لیے لکھتے ہوئے اور ان کے مشن کے لیے کام کرتے ہوئے انہوں نے گزاری. ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں علی اکبر مہدی پور, اور اپنی پوری زندگی انہوں نے اس کے اوپر لگائی ہے. بہرحال ایک تفصیلی واقعہ جس میں انہوں نے اپنے خواب کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کیوں آخر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے انہوں نے اپنی ساری توجہات کا مرکز جو ہے ان کو قرار دیا, اور اپنی تقاریر کا بھی سمجھیں ایک بڑا پورشن ہر تقریر کا وہ امام زمانہ سے مخصوص قرار دیتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں, دیکھیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, کہتے ہیں کہ نیپولین بوناپارٹ ہے. اب دیکھا جائے تو صرف ایک بادشاہ تھا نیپولین, اور نہ کوئی ایسی کوئی سیرت تھی, نہ کوئی کردار تھا اس کا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یعنی تقریباً 30,000 کتابیں نیپولین کی سیرت اور کردار کے اوپر لکھی گئیں, 30,000 کتابیں. اور فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک کا تنہا وارث ہیں, اور کس قدر عظمت ان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسا نبی ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھے گا. ان کے لیے لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد پبلشڈ اور ان پبلشڈ, جو مطبوع اور غیر مطبوع اگر ملا لیا جائے تو ان کی تعداد 3,000 سے زیادہ نہیں. جبکہ خود نیپولین بوناپارٹ جس کا کوئی سیرت اور کردار نہیں تھی, وہ جو ہے اس پر لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد 30,000 سے زائد ہے. کتنا امام زمانہ کے لیے لکھنا چاہیے, کتنا ان کے لیے بولنا چاہیے. یعنی ان کی نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ ان کو زیادہ زیادہ معرفی لوگوں تک ان کی کرائی جائے. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو نیپولین کی بھی مثال دی, لیکن اور بھی اس طرح سے ہیں, جیسے کوٹیشنز فرام چیئرمین ماؤ زے تونگ جو تھا چائنا کا, اس کی جو کوٹیشنز اور وہ جو کوٹس تھے اس کے جو اقوال زرعی جو ہیں, اس تقریباً 1 ارب کی تعداد میں یعنی اب تک چھپے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جو کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں تو آپ اگر ان کی تعداد بھی اشاعت کی اگر دیکھیں تو اندر لکھا ہوتا ہے 1,000. پاکستان جو ایران ہے وہاں بہرحال کم سے کم تعداد 5,000 میں تو کوئی کتاب چھپتی ہے, لیکن یہاں 1,000 بھی چھپ جاتی ہے, اور اس کے بعد دوسرے ایڈیشنز کی کبھی نوبت ہی نہیں آتی. وہ 1,000 کی کتابیں بھی جو ہے نا, جو تعداد وہ بھی ڈمپ رہتی ہیں کتابوں کی دکان میں. وہ لوگ بھی بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے کتابیں نکلیں, آگے کی چھپوانے کو تیار نہیں ہوتی. اور جو لوگ واقعتاً جن کے کوئی ایسا کردار نہیں ہے, کافر ہیں, ان کی سیرت کے اوپر یعنی کتابوں کی تعداد ہی 50,000 کے قریب ہے. 50,000 کتابیں چیئرمین ماؤ زے تونگ کے جو چائنا کا تھا, اور 1 ارب سے زیادہ تو وہ پبلش ہوئی ہیں. یعنی آپ خود اس سے اندازہ لگائیں. اسی طریقے سے مثلا یہ ہیری پوٹر وغیرہ کی 50 کروڑ کی تعداد میں ناول جو ہے یہ فروخت ہوا, لوگوں نے پڑھا ہے. یعنی جب امام زمانہ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو جناب وہ تو نہ کوئی کتاب ہے, بہت مشکل سے بہت چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ کتابچے وغیرہ, ورنہ کتنا ان کے متعلق لکھا جانا چاہیے, کتنا ان کے متعلق ہونا چاہیے. سلیکشنز فرام دی ریڈرز ڈائجسٹ جو ہے تقریباً 1 ارب کی تعداد کے اندر جو ہے وہ چھپا ہے, اور اس طرح سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں. پڑھنے والے جو پبلش کرنے والے ہیں کس طریقے سے اس کو پبلش کرتے ہیں, اور ہم جو ہیں جن کے پاس امام زمانہ علیہ السلام کی نعمت ہے وہ اس سے کوئی بھی استفادہ نہیں کر رہے ہوتے. ان کی شخصیت سے کتنا ان کے متعلق لکھا جانا چاہیے. ان کے متعلق مختلف سوشل میڈیا کے پیجز بننے چاہیے, واٹس ایپ گروپ بننے چاہیے جس میں امام زمانہ سے متعلق باتیں 10,500 سے زیادہ تو صرف ان کے متعلق احادیث ہیں وہ اس میں شیئر کی جانی چاہیے. کتنے واقعات ہیں, چیزیں ہیں, لوگوں کے متعلق ہیں, ان کے لیے ورکشاپس ہونے چاہیے, سیمینار ہونے چاہیے, اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے متعلق معلومات دینی چاہیے. دعائے ندبہ گھروں پہ منعقد ہونی چاہیے امام کے لیے, دعائے عہد کی روزانہ پڑھنا. یعنی لوگ کسی بھی طور پر امام زمانہ کی جو نعمت ان کو حاصل ہے اس سے کوئی استفادہ نہیں کر رہا ہے, بلکہ میں نے اپنے طور پر آبزرو کیا ہے کہ ایک عجیب سی ایک ریپلجن سی ہے. یعنی لوگ زیادہ ان کا تذکرہ ایسا سننا پسند نہیں کرتے. عورتیں جب آپس میں بیٹھتی ہیں کوئی امام زمانہ کے متعلق گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی, کہیں سے ان کا کوئی ذکر نہیں نکلتا. مردوں کی گفتگو میں نے دیکھی ہیں کہ کسی جگہ ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. پوری دنیا جہان کی سیاسیات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی, لیکن امام زمانہ ہمارے درمیان سے غائب ہے. ہمارا بہت اچھا سا گزارا امام کے بغیر چل رہا ہے.
یعنی ہمیں کوئی خاطر، یعنی میں نے کہا نا اس سے پہلے کہ گویا ارریلیونٹ ہو گئے ہیں امام زمانہ ہماری زندگیوں میں، کیونکہ ہماری زندگیاں ان کے بغیر بھی ٹھیک ہی گزر رہی ہیں، ایسا کوئی خاص ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے ان کی. تو بہرحال یہ ان کی شکر گزاری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہے بہرحال یہ جو شکر گزاری نہیں ہے تو یہ نعمت ہمارے درمیان میں موجود اس لحاظ سے نہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کا دیدار کر سکیں. ان کے فیوز و برکات اللہ جب چاہے گا بہرحال ان کو ظاہر کرے گا، لیکن بہرحال اپنے طور پر ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی سیرت کو عام کرنا، ان کے متعلق معلومات باہم پہنچانا، ہر وقت ان کا تذکرہ کرنا. جیسے کہ ہم نے پچھلے کسی درس میں ذکر کیا تھا، ایک شخص جو کہ اس نے اپنے طور پر گھر میں خالی فریم لگایا ہوا تھا. لوگ ہر کوئی آ کے پوچھتا تھا بھئی خالی فریم اس میں کوئی تصویر کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی تصویر میں یہاں پر لگاؤں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب وہ آئیں گے تو ہوگا، تو ابھی یہ خالی فریم کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس بات کا احساس اپنے آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کسی ایک چیز کی کمی ہے کوئی خاص، اور وہ امام زمانہ کی شخصیت ہے. خالی فریم جب بھی بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں خالی کرسی رکھی جاتی ہے امام زمانہ کے لحاظ سے کہ امام آئیں گے تو کرسی پر تشریف فرما ہوں گے، ان کا ایک احساس، ایک سمبولک ایک طریقہ کار کو اختیار کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ان کی شکر گزاری کا ایک احساس ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جس قدر بھی انسان کو، جیسے میں نے کہا، واٹس ایپ گروپ بنائیں، فیس بک کے پیج بنائیں، اور مختلف کسی بھی طریقے سے کوئی خدمت ان کی آپ انجام دیں کہ احساس ہو کہ آپ ان کو، یعنی ہمارا امام ہمارے درمیان موجود ہے، زندہ ہے، اور ان سے کوئی بھی نہ کوئی ہمارا کوئی جذباتی تعلق بھی نہیں ہے. بس ایک ہوا نماز کے بعد ایک السلام علیکم صاحب الزماں، وہ بھی ایک رٹی رٹائی لحاظ سے ایک زیارت کا ایک جملے ہیں، لیکن عملاً ایسا کوئی ان کے لیے ان کے کام کرتے نظر نہیں آ رہے. اسی طریقے سے یہ کتنے ہمارے مجتہدین ہیں، مراجع ہیں، علماء ہیں، ان کا شکر گزاری ان کی ہونی چاہیے کہ ان کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، 100 سال تک مسلسل یہ لوگ صرف جو ہے وہ دین ہمارے لیے احکامات دین نکالتے ہیں. ورنہ اب ہمیں اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اور قریضی کر کے اور اجتہاد تک پہنچ کے اپنے احکام کو نکالنے میں پوری زندگی ہماری صرف ہو جاتی ہے. کام انہوں نے اپنے ذمہ پکڑا ہوا ہے. دنیا جہان کی جتنی بھی آپ دیکھیں آسائشیں اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا اور ایک اپنے آپ کو اپنے اوپر ایک لحاظ سے وہ سب چیزیں آرام کی ہوئی ہیں. کسی جگہ آپ کو یہ لوگ آتے جاتے اس لحاظ سے نظر نہیں ہیں، بس وہی قرآن و سنت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ تک احکامات خدا نکال کر پہنچاتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ قوم کی بے توقیری ان کے، اب آپ دیکھ لیں کسی بھی جگہ ہم کو بھی کوئی فتویٰ اپنے مدرسے کے پیجز کے اوپر لگاتے ہیں، نیچے ان کو گالیاں بکنے والے لوگ مومنین وہ گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کس نے، یعنی یہ جو اس طرح کی ایک طریقہ کار ہے تو پھر واقعتاً قوم کا اگر کوئی برا حال نظر آتا ہے تو ان کی افراد کی بے توقیری کی وجہ سے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ان کا دفاع کیا جائے، ان کے متعلق جو ہے کوئی اگر کچھ ہو تو آپ اپنی معلومات کو وسیع کریں. بعض اوقات ہمیں تو تقریباً روز ہی اس کے اوپر لڑنا پڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگ یہ اپنی جھوٹی اپنی طرف سے فتویٰ بنا دیا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ہم ان کو حدیثیں بھی نکال کے دکھاتے ہیں، بھائی دیکھیے یہاں سے انہوں نے جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ ڈرائیو کیا ہے اور یہ دلائل دیے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال ہمیں واقعتاً بہت بے توقیری ہے ان علماء کی. ان کو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی تعداد مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے جو اپنے آپ کو بڑے اخباری اور وہ ائمہ معصومین کا بڑا مدح سا ایک لحاظ سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. جب کوئی چیز ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اس کے دلیل بتائے، تو دلیل بھی آپ خود ہی تلاش کر لیں پھر جا کر، وہ بھی انہی کے مقلدین سے آپ کو آ کر پوچھنی ہوتی ہے. تو بہرحال حقیقتاً یہ علماء ان کے بڑے احسانات ہیں. ان کے لیے کم سے کم روزانہ ایک جو مرحوم ہو گئے ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، جو زندہ موجود ہوں ان کے لیے طول عمر کی دعائیں کرنی چاہیے تاکہ ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر اس انداز سے قائم و دائم رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قرآن جو کتاب ہدایت ہے، اس کا کبھی ہم نے شکر کیا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی کے اندر کہیں نظر نہیں آتا کہ ہم نے قرآن کے لحاظ سے قرآن پہ کوئی شکر گزاری ہو. یعنی کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ شیطان سے آپ جب تلاوت کرتی ہیں تو شیطان سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے. تو کم سے کم اس قرآن کا شکریہ یہ ہے کہ کم سے کم روزانہ اس کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے.
اب کتنی تلاوت ہونی چاہیے؟ کوشش تو میں اکثر دفعہ اس کا ذکر کرتا ہوں کہ بہت ہی فوائد حاصل ہوں گے اگر ایک پارہ روزانہ پڑھ لیں. نہیں ہو سکتا آدھا پڑھ لیں، اس سے بھی نہیں ہو سکتا ایک پاؤ پڑھ لیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ایک صفحہ روزانہ پڑھ لیں، 7 آیتیں کم سے کم روزانہ پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ اس انداز سے ضرور آپ اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے کر آئیں، اور پھر اس کے متعلق غور و فکر، اس کے اوپر عمل، وہ سب انشاءاللہ وہ اپنی جگہ پر. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے علم میں آگے بڑھ رہے ہیں، اسپیشلسٹ بن رہے ہیں، ڈاکٹرز بن رہے ہیں، اور جناب انجینئر بن رہے ہیں، اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہیں، اور بڑے بڑے اس کے اوپر جو ہے وہ پی ایچ ڈیز اور پوسٹ ڈاکٹر، لیکن قرآن کا ایک صفحہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے. یہ ہے کہ جتنا بھی جو بھی انسان حاصل کرے لیکن قرآن سے اپنا ارتباط رکھے، دین کے اوپر عامل ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ علم دنیا کے اندر تو مستقل اپنے آپ کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ واقعتاً اگر آپ جائیں یونیورسٹیز چلے جائیں، وہاں جو بھی بڑے سے بڑا پروفیسر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، اس سے کہیں ذرا قرآن کا ایک صفحہ پڑھ کے دکھا دے آپ کو، تو وہ نہیں پڑھ سکے گا، بلکہ ان کے عجیب ایتھیسٹ اور دہریانہ جو ہے نا عائد ہو جاتے ہیں. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ جو بھی جوان ہوں، جو بہترین علم جتنا چاہیں وہ حاصل کریں، قرآن سے اپنے ارتباط کو جو ہے وہ باقی رکھیں. حضرت حبیب ابن مظاہر کے لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس قدر ارتباط تھا حبیب ابن مظاہر کا قرآن سے کہ ہر رات میں امام فرماتے ہیں قرآن ختم کیا کرتے تھے. تو ہمیں کم سے کم تو اتنا کم پہ آپ کو لے آئیں گے، 7 آیتیں اور ایک صفحہ کم سے کم روزانہ پڑھ لیں، جیسے ایک استدعا اور درخواست کی جا رہی ہو، اور وہاں پر جو ہے ان کا حال دیکھیے کیا ہے. اور چوتھے امام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں، اگر مشرق و مغرب کے درمیان تمام مخلوقات مر جائیں اور قرآن میرے پاس ہو تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی. اس قدر قرآن سے ارتباط، اس قدر قرآن کا ذوق و شوق امام کی سیرت کے اندر ملتا ہے. تو بہرحال اور یہ بھی ہے، اور امام یہ فرماتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ تمہارے شب و روز کا ساتھی قرآن ہونا چاہیے. دن میں بھی تلاوت قرآن، رات کو بھی تلاوت قرآن، جب بھی ملتا ہے. سیرت میں بھی امام خمینی کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ جب کبھی جو ہے وہ حتیٰ کہ کبھی انٹرویو ہونے والا ہوتا تھا، کیمرے ویمرے لگ رہے ہوتے تھے تو قرآن نکالتے تھے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے. یعنی اتنا بھی ٹائم یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں، یہ بھی کام اہم ہے، نہیں، جو جہاں وقت ملا وہیں قرآن نکال کے اس کی تلاوت شروع کر دی. قرآن کا اس قدر ارتباط آپ کا، یہ قرآن کی شکر گزاری ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، آپ کو یہ دی گئی، ورنہ آپ قرآن ادیان میں ہوتے جو محرف جو ہے وہ ہو گئی ہیں کتابیں، تورات، زبور و انجیل، اور ان کی آپ بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہوتے. خدا نخواستہ اللہ نے کتنا کرم کیا کہ آپ کو رسول اللہ کی امت میں رکھا، پھر یہ قرآن آپ کو دیا. کس قدر اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے. چلیں وہ اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا وہ تو الگ ہے. یہاں تو کم سے کم پہلے مرحلے پر لوگ اٹک گئے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت تک نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کی شکر گزاری نہیں کر رہے ہوتے. تو شب و روز کا ساتھی ہونا چاہیے. اور پیغمبر فرماتے ہیں تمہاری ہر بات ذکر خدا اور تلاوت قرآن پر مشتمل ہونی چاہیے. یعنی سہیلیاں آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مذاق بھی کریں تو قرآن کی آیت پیش کر رہی ہوں، وہ دوسری طرف وہ قرآن کی آیت پیش کر رہی ہو. یعنی بات چیت کے اندر عمومی زندگی میں قرآن اس طرح سے زبانوں کے اوپر ہونا چاہیے. لیکن قرآن ہم کو نظر نہیں آتا ہے. اور یہاں تک ملتا ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جو شخص قرآن کی کوئی سی 100 آیات کی تلاوت کرے 7 مرتبہ، پھر یا اللہ کہے، تو اگر وہ چٹان پر بھی دعا کرے تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گی انشاءاللہ. یعنی اس قدر قرآن جتنا ارتباط ہوگا اسی قدر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اسی قدر آپ کی زندگیاں آسان ہوں گی. زندگیاں مشکل اسی وجہ سے بنی ہوئی ہیں کہ قرآن زندگیوں سے نکل گیا ہے. اور آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی اگر کسی کو زیارت کرنی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے حروف کے اوپر نگاہ کرے. امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ فرماتے تھے قرآن پر نگاہ کرنا امام زمانہ علیہ السلام پر نگاہ کرنے کے برابر ہے.
یہ جب آپ کا لوگ کتنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، بھائی ہاتھ میں آپ کے قرآن ہو، اس کے حروف پہ آپ نگاہ کریں، ایسے ہی جیسے آپ کو ثواب و فوائد ملیں گے جیسے امام زمانہ کی زیارت ہو، ان کی زیارت کے ثواب و فوائد ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک قرآن سے جس قدر ارتباط زیادہ ہوگا اسی قدر آپ جو ہے وہ زندگیاں ہماری آسان ہوں گی۔ مصیبتوں کے اوپر شکر کرنا چاہیے، مصیبتوں پر شکر۔ آپ دیکھتی ہیں کہ جب ابن زیاد کے دربار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جب اس نے طنز کیا تھا کہ دیکھا تمہارے اور تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیسا سلوک کیا، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا، ما رأیت الا جمیلہ، میں نے سوائے حسن و خوبصورتی کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یہ اللہ کی حمد ہے، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ مصیبت ہے، اس مصیبت پہ تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم نے تو سوائے اس پورے واقعہ کربلا کے اندر سوائے جمیل باتوں کے، خوبصورتی کے، حسن کے علاوہ ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو بہرحال یہ والا شکر گزاری کا جو ایک جذبہ ہے، تو جب بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو اپنے نعمتوں کا بیمہ اگر کرنا ہے اور ہمیشگی برقرار رکھنی ہے، تو جو زیادہ شکر ادا کرتا ہے وہ اس نعمتوں کو باقی رکھنے والا بنا دیتا ہے، مستقل روزانہ انسان اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ اچھا، نعمتوں کے شکر کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اظہار کرنا، صرف یہ نہیں کہ دل میں بس شکر گزاری ہو، نہیں، نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اور اسی کو تحدیث نعمت کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اس کا حکم آیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ تو اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا یعنی اس کا ایک طریقہ یہ بھی کہ انسان ان کا ذکر کرے، جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا ذکر کرنا بھی ایک طرح کا شکر ہے، نعمتوں کا ذکر کرنا یعنی استحضار نعمت کرے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، بہت سے لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے، بعض علماء اس کی تاکید کرتے ہیں کہ مثلا اگر روزانہ کم سے کم آپ 10 نعمتوں کو لکھ کر شکریہ ادا کریں، دماغ میں سوچیں اللہ کی کوئی سی بھی 10 نعمتیں روزانہ تحریر کرنا شروع کریں، 10 تو خود ہی آپ دیکھیں گی کہ آپ ایک شکر گزاری کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہونے لگے گا۔ 10 نعمتوں کو لکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور عام طور پر یہ دیکھا گیا جو بھی استحضار نعمت زیادہ کرتا رہتا ہے نا، اس کی زندگیوں سے بے چینیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ ورنہ انسان کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں ملا، وہ بھی نہیں ملا، ایک اس کے دماغوں میں کس طرح کی چیز آتی ہے۔ لیکن اگر وہ نعمتوں کا استحضار کرے تو زندگی میں ڈپریشن، اینزائٹی، اس طرح کی چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ روزانہ 10 نعمتوں کو لکھنے کا بیٹھے۔ جب بھی میدان عرفات میں جو اعمال بتائے گئے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر انسان اپنی مثلا 100 نعمتوں کو یاد کرے، یا وہاں پر علماء کہتے بھی ہیں کہ بھیا کم سے کم چلیں اپنی 10 نعمتوں کو یاد کریں، تو 3، 4، 5 کے بعد لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ یا مثلا کہا جاتا ہے کہ اپنے میدان عرفات میں اپنے گناہوں کو یاد کریں، تو 3، 4، 5 کے بعد جو ہے انگلیاں آ کر رک جاتی ہیں، یاد ہی نہیں آتا کہ ہمارا اور کون سا گناہ ہے، جبکہ پوری زندگی گناہوں کے اندر بسر ہو رہی ہے۔ تو یہ استحضار کرنا چاہیے نعمتوں کا، اور استحضار کرنا چاہیے اپنے گناہوں کا بھی۔ تو نعمتوں کے استحضار میں یہ فائدہ ہوگا کہ شکر گزاری کا ایک احساس جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ آیت اللہ خوئی نے جب معجم رجال الحدیث کے نام سے جو کتاب لکھی ہے اور راویوں کا تذکرہ کیا ہے، تو وہاں پر جب اپنے ذکر کے اوپر پہنچے ہیں، ظاہر ہے ہمارا جو مجتہد ہوتا ہے وہ بھی احادیث کے راویوں میں سے شمار کیا جاتا ہے، تو وہ جب اپنے ذکر پہ آئے تو انہوں نے وہاں تحدیث نعمت کی، تحدیث نعمت، اور فخر کیا اس بات پہ اور اللہ کی اس حکم پہ کہ جب اللہ کی نعمت کو یاد کرو تو اس کو بیان کرو لوگوں سے۔ تو آیت اللہ خوئی نے اپنے شاگردوں کی کثرت کو تحدیث نعمت کے طور پر بیان کیا کہ کتنی بڑی تعداد، ان کی تقریباً اچھی بڑی تعداد جو خود بعد میں مراجع تقلید بنے آیت اللہ خوئی کی۔ تو اس کو تحدیث نعمت کہا جاتا ہے، تحدیث نعمت۔ لیکن تو اس کا ایک
تحدیث نعمت کی ابھی ایک تو یہی فوائد آپ کے سامنے کہ آپ کے اندر سے ایک بے چینی دور ہو جاتی ہے جب آپ نعمتوں کو بیان کرتے ہیں نا، تو آپ کے اندر ایک اینزائٹی ڈپریشن وغیرہ بھی دور ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک خطرہ وہی ہے کہ جو آج کل ہونے لگا ہے کہ کوئی نعمت آپ کو ملے اور آپ بس ہر چیز ایک نیگیٹو ایک چیز ہے کہ اس کو ہر وقت فیس بک پہ سوشل میڈیا کے اوپر لگانا، ہر وقت لوگوں کو یعنی انسان کوئی بھی چیز کر رہا ہے فوری طور پر بس سب لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے. یہ تحدیث نعمت نہیں، یہ تو ایک ریاکاری ٹائپ کا اور اس طرح کی چیزوں کا ایک عنصر اس کے اندر آ جاتا ہے. اور بعض اوقات لوگ دعا دیتے ہوئے ایک چیز کہتے ہیں کہ اللہ کرے تمہاری زندگی اتنی اچھی تم کو ملے جس قدر تمہاری فیس بک پہ نظر آتی ہے. عام طور پر یہ وہ ہوتے نہیں ہیں، ورنہ وہ جناب بڑے شیر و شکر آپس میں تصویر ایسی ڈال رہے ہیں شوہر و بیوی اور خاندان والے اور اماں کے ساتھ، اور مدرس ڈے کے اوپر بعد میں پتہ چلا پورے سال ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے اور مدرس ڈے پہ ان کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں. تو بہرحال یہ اس طرح سے تو یہ تحدیث نعمت کی اپنی اہمیت ہے، اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرنا. لیکن بہرحال یہ کہ اس کو اس منفی طور پر پوری دنیا کے سامنے ہر وقت اس طرح سے چیزوں کو اپنی لے کر آنا یہ اتنا مناسب نہیں. تو بہرحال ابھی کیونکہ مولانا محترم آ گئے ہوں گے تو اگلا لیکچر ان کا ہے، تو اب یہاں پر ہم گفتگو روکتے ہیں. انشاءاللہ باقی ایک یا شاید 2 درس اس موضوع پر اور ہوں گے، تو پھر آپ کے سامنے ایک صرف ہمیں بیان کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ وہ جذبہ پیدا کرنا مقصد ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر کس انداز سے ہونا چاہیے. یہ ہماری آئندہ بھی گفتگو کا عنوان بنے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.